لیکن جب ہم گناہ کرتے ہیں ہم اس میں سوراخ کر رہے ہوتے ہیں اور ان سوراخوں سے آثاب مصائب اور آلام ہمارے اوپر آ رہے ہوتے ہیں. یوں سمجھیے کہ گناہ کرنے سے ہم اپنے اوپر مصیبتوں کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں, مصیبتوں کو اپنے اوپر بلا رہے ہوتے ہیں, پریشانیوں کو بلا رہے ہوتے ہیں. اس لیے اگر ہم گناہ کرنا نہیں چھوڑتے تو بسا اوقات اس طرح پریشانی آتی ہیں جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹے تو تواتر کے ساتھ اس کے جو ہے دانے ایک دوسرے کے اوپر گرا کرتے ہیں. اس لیے پریشان پھرتے ہیں. حضرت کیا کریں, بڑے پریشان ہیں, بتا ہی نہیں سکتے. حضرت بیوی نہیں مانتی, حضرت اولاد تو اللہ نے دی, ہر ایک افلاطون بنا ہوا ہے. کیوں؟ اللہ رب العزت کسی نہ کسی کے ذریعے اس کو پریشان کرتے ہیں. عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں, عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں, زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے, زندگی میں بھی سزا ملتی ہے گناہوں کی. اس لیے اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں, ترک کر دیں, معصیت سے خالی زندگی اختیار کرنے کی کوشش کریں. ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ تھے حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ, فرمایا کرتے تھے کہ جس آدمی نے جو دن معصیت کے بغیر گزارا ایسا ہی ہے جیسے اس نے وہ دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں گزارا. تو ہر دن میں ہمارے اندر ایک جذبہ ہو, میرے پروردگار آج کا دن میں تیری نافرمانی سے بچوں گا, میں نافرمانی کے بغیر گزاروں گا, تیرے فرما برداروں کی طرح زندگی گزاروں گا. اس جذبے کے ساتھ ہم ہر دن کی ابتدا کریں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں, اپنے آپ کو بچائیں تاکہ دنیا میں بھی عزتیں ہوں, آخرت میں بھی عزتیں ہوں. تو فرمایا اللہ رب العزت نے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ, چھوڑ دو وہ گناہ جو تم ظاہر میں کرتے ہو یا تم چھپے ہوئے کرتے ہو. گناہ کرنے کی 4 وجوہات ہوتی ہیں. اللہ رب العزت نے ان 4 وجوہات کا تذکرہ قرآن پاک میں کر کے اس کا جواب بھی دے دیا. سب سے پہلی وجہ گناہ کرنے کی یہ ہوتی ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں. سب سے پہلی وجہ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں. اور اگر اس یہ پتہ ہو نا کہ چھوٹا بچہ بھی دیکھ رہا ہے تو گناہوں سے بچے گا. تو جب یہ احساس دل میں ہو کہ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں تو یہ گناہ کرنے کی پہلی وجہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا بھی جواب دے دیا. فرمایا ان ربک لبالمرصاد, تیرا رب تیری گھات میں لگا ہوا ہے. اب یہ مرصاد کسے کہتے ہیں؟ مفسرین نے لکھا کہ جب کوئی شکاری اپنے شکار پر نشانہ باندھنا چاہے تو بڑی توجہ کے ساتھ اس کو دیکھتا ہے, حتیٰ کہ اپنے سانس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے بند کر لیتا ہے, پلک بھی نہیں چھپکتا. اس کیفیت کو مرصاد کہتے ہیں. گویا اللہ رب العزت ہمیں اتنے غور سے دیکھ رہے ہیں جیسے دنیا میں کوئی شکاری اپنے شکار کو غور اور توجہ کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے. تو جب ہمیں اتنی باریکی سے دیکھا جا رہا ہے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دیکھنے والا کوئی نہیں؟ تو اس کا جواب دے دیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ دیکھنے والا کوئی نہیں, ان ربک لبالمرصاد. گناہ کرنے کی عموماً دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا. جی میں نے فون کیا, پتہ نہیں چلنے دیا, میں نے فلاں یوں کیا, پتہ ہی نہیں چلنے دیا, کسی کو پتہ ہی نہیں. جی یہ گناہ کرنے کی دوسری وجہ ہوتی ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں. اللہ رب العزت اس کا بھی جواب دیتے ہیں, فرماتے ہیں کہ میں وہ ذات ہوں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, میں جانتا ہوں تمہاری آنکھوں کی خیانت کو اور جو تمہارے دلوں کے اندر چھپا ہوا. تو جواب دے دیا
کہ یہ مت زوم میں رہنا کہ ہمیں کوئی نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا. وہ جانتا ہے تمہاری آنکھوں کی خیانت کو اور جو تمہارے دلوں میں چھپا ہوا ہے. تو اس کا بھی جواب دے دیا. گناہ کرنے کی عام طور پر تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس کوئی نہیں تھا، میں اکیلا تھا، جس کا تھا ڈر وہ نہیں ہے گھر، اب جو چاہے کر، مقولہ بنا ہوا ہے. تو جب بندہ محسوس کرتا ہے نا جی میرے پاس کوئی نہیں تھا، تو یہ گناہ کرنے کی تیسری وجہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دے دیا. فرمایا تم 3 ہوتے ہو تو چوتھا اللہ ہوتا ہے، 4 ہوتے ہو تو 5واں اللہ ہوتا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو. تو اس لیے اس کا بھی جواب دے دیا کہ یہ نہ سوچنا کہ پاس کوئی نہیں ہمارے. گناہ کرنے کی چوتھی وجہ، انسان ڈھیٹ بن جائے، بے حیا ہو جائے. بچہ بڑا ہو جائے نا، بے حیا بن جائے تو باپ کو کہتے اچھا نہیں میں کرتا، کیا کریں گے؟ یا پڑوسی کو کہتے اچھا نہیں میں یوں کرتا، تم کیا کر لو گے؟ یعنی جب یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو بندہ کہتا ہے تم کیا کر لو گے؟ اچھا میں کرتا ہوں، تم کیا کر لو گے؟ یہ گناہ کرنے کی چوتھی وجہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کا بھی جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بندے یہ مت سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کیا کر لیں گے. ان اخذہ علیم شدید، اس کی جو پکڑ ہے وہ دردناک بھی ہے اور سخت بھی ہے. وَيُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، ایسے باندھتا ہے کہ ایسا دنیا میں کوئی باندھ نہیں سکتا. ایک جگہ فرمایا انی اعذبہ عذاب لا اعذبہ احدا من العالمین، میں ایسا جو ہے عذاب دوں گا کہ جہانوں میں ایسا عذاب کوئی دوسرا دے نہیں سکتا. اور جب قومیں نافرمانی کرتی ہیں فرمایا فصب علیہم ربک صوت عذاب، اس کا کوڑا آتا ہے عذاب کا. تو فرمایا یہ مت سوچنا کہ کوئی کیا کر لے گا، حیثیت ہی کیا. تو چاروں وجوہات کا جواب دے دیا تاکہ بندے گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی زندگی کو اختیار کریں. اور گناہ پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 4 ہی گواہ متعین فرمائیں گے. 4 گواہ قیامت کے دن پیش کیے جائیں گے. سب سے پہلا گواہ اس بندے کے کندھوں کے اوپر جو کرامن کاتبین ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے گواہ ہوں گے. ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. فرشتے گواہی دیں گے رب کریم ہم نے اس کو یہ گناہ کرتے دیکھا، یہ گناہ کرتے دیکھا، یہ گناہ کرتے دیکھا. یہ سب سے پہلی گواہی ہوگی، معصوم فرشتوں کی گواہی. پھر دوسری گواہی اس کے نام اعمال کو پیش کیا جائے گا. ووضع الکتاب فتری المجرمین مشفقین مما فیہ. پھر گنہگار بندہ، مجرم بندہ جب دیکھے گا نام اعمال کو تو اب ڈرے گا، گھبرائے گا. کیا کہیں گے؟ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ، ہائے ہماری کم بختی، یہ کیسی کتاب ہے. لا يغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احد. جو کیا ہوگا اپنے سامنے حاضر پائے، تیرا رب کسی پر ظلم زیادتی نہیں کرے گا. تو یہ دوسری گواہی ہوگی. اور تیسری گواہی اللہ تعالیٰ زمین سے لیں گے. زمین کو پوچھیں گے کہ تو بھی خبریں سنا، تیری پیٹھ پر کیا ہوتا رہا. یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. زمین گواہی دے گی، بتائے گی کہ میری پشت پر اس نے فلاں جگہ یہ گناہ کیا، فلاں جگہ یہ گناہ کیا، اس گناہ کے لیے چل کے گیا تھا. زمین گواہی دے گی. اور چوتھے گواہ وہ انسان کے جسم کے اپنے اعضاء ہوں گے. اس کے اوپر گواہی دیں گے سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يكسبون. اس کی آنکھیں، اس کی زبان، اس کے کان، یہ سب اس کی گواہی دیں گے. اور پریشان ہوں گے اس وقت لوگ. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. اس وقت اپنے اعضاء کو یہ کہیں گے کہ تم نے کیوں گواہی دی؟
اور تمہاری لذتوں کی خاطر ہی تو ہم گناہ کرتے تھے، تم نے کیوں گواہی دی؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ اعضاء کہیں گے ہمیں اللہ نے گویائی دی جس نے ہر چیز کو گویا کیا، اس لیے جو بیتا ہم تو اس کی پوری رپورٹ اپنے رب کو پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کنتم تستترون، کہ تم تو پردہ ہی نہیں کرتے تھے اپنے ان اعضاء سے کہ یہ قیامت کے دن گواہ بننے والے ہیں۔ تو کوئی آدمی اپنے اعضاء سے پردہ کر سکتا ہے گناہ کرتے ہوئے؟ انہی سے تو کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ 4 گواہ قیامت کے دن گناہگار کے خلاف پیش کر دیے جائیں گے، اور بندے کے لیے پھر فرار کا کوئی راستہ نہیں رہے گا سوائے اس کے کہ اس کو خود تسلیم کرنا پڑ جائے گا کہ رب کریم ہاں میں نے یہ گناہ کیے، خطائیں کی۔ تو اس لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں ہی ان گناہوں کو چھوڑ کر اپنے رب کریم سے اس کی معافی مانگ لیں، پروردگار سے اس کی معافی مانگ لیں، تاکہ اللہ تعالی ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے۔ دیکھیے حضرت ابراہیم اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا حضرت گناہ کرتا ہوں، چھوڑ نہیں سکتا، ڈر بھی لگتا ہے اللہ تعالی کی ذات سے اور اس کے عذاب سے، تو میں کیا کروں؟ تو اللہ والوں کا دستور ہوتا ہے کہ یہ دھکے نہیں دیتے، یہ نفرت نہیں کرتے، یہ سینے سے لگاتے ہیں، یہ سمجھاتے ہیں، پیار کے انداز میں، محبت کے انداز میں بات سمجھاتے ہیں۔ تو حضرت نے اسے کہا ہاں ہاں میں تجھے ایک ترکیب بتاتا ہوں۔ وہ بڑا خوش ہو گیا کہ حضرت مجھے ترکیب بتائیں کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور عذاب سے بھی بچ جاؤں۔ آپ نے فرمایا بھئی پہلی ترکیب تو یہ ہے کہ تو اگر گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی نگاہوں کے سامنے گناہ کرنا چھوڑ دے، چھپ کے گناہ کیا کر۔ کہنے لگا جی میں اس کی نظروں سے چھپ کے گناہ تو نہیں کر سکتا۔ فرمان لگے اچھا ایک دوسرا طریقہ بتاتا ہوں، اور وہ طریقہ یہ کہ تو اللہ رب العزت کا رزق جو دیا ہوا ہے وہ کھانا چھوڑ دے، کہ نہ تمہارا دیا کھاتا ہوں نہ تمہاری بات مانتا ہوں۔ کہنے لگے جی اللہ کا دیا ہوا رزق کیسے کھانا چھوڑ دوں، یہ تو نہیں کر سکتا۔ فرمایا اچھا تیسرا طریقہ بتاتا ہوں کہ تم اللہ تعالی کے ملک میں رہتے ہوئے اس کی نافرمانی کرتے ہو، تو یہ زمین و آسمان اللہ کا ملک ہے، اس کی ملک ہے، اس سے نکل کر گناہ کر لو۔ کہ جی میں کیسے نکل سکتا ہوں زمین و آسمان سے باہر؟ پروردگار بھی فرماتے ہیں یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اور گڑھے کی مچھلیوں نکلو گے کسی دلیل سے نکلو گے، کدھر جاتے ہو؟ سنفرغ لکم ایھا الثقلان۔ اللہ اکبر، ایسا شاہانہ خطاب ہے جو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، تثنیہ کا صیغہ، اے میری زمین کے بوجھو، یعنی نافرمان جن اور انسان، ان کو مخاطب کیا گیا۔ اے جنوں اور نافرمان انسانوں، ہم اپنے آپ کو تمہارے لیے فارغ کر رہے ہیں، ان قریب اپنے آپ کو فارغ کر رہے ہیں۔ ہم تمہاری خبر لیتے ہیں، تمہارا پتہ کرتے ہیں۔ جیسے ماں کوئی کام کر رہی ہو نا، بچے کو دھمکاتی، کہتی ہے میں آتی ہوں، یہ نہیں کہ آ نہیں سکتی، دھمکانا مقصود ہوتا ہے۔ تو فرمایا اے میری زمین کے بوجھو، ہم اپنے آپ کو ان قریب تمہارے لیے فارغ کر رہے ہیں، نپٹیں گے تمہارے ساتھ، ہمیں حساب لینا بھی آتا ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ تو اس لیے وہ کہنے لگا جی کہ میں تو نہیں زمین و آسمان سے باہر جا سکتا۔ فرمایا اچھا پھر میں آپ کو ایک تجویز اور دیتا ہوں، وہ یہ کہ اگر تم گناہ کرتے رہو گے تو نام اعمال میں بہت سارے گناہ ہوں گے۔ اب جب ملک الموت آئے گا تو اس وقت تم اسے کہنا کہ بھئی تھوڑی دیر انتظار کر لو تاکہ میں سچی توبہ کر لوں۔ کہنے لگا حضرت اس نے تو انتظار نہیں کرنی، جس سانس میں موت آنی ہے اس سے اگلا سانس بندہ نہیں لے سکتا۔ اذا جاء اجلہم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون۔ وصیت کرنے کی بھی فرصت نہیں ہوگی۔ اس نے کہا حضرت میں یہ تو نہیں کر سکتا۔ فرمایا اچھا پھر ایک طریقہ اور بتا دیتا ہوں کہ جب تمہیں قبر میں لے جائیں گے اور منکر نکیر آئیں گے اور پوچھیں گے سوال و جواب
تو اس وقت منکر نکیر کو کہنا کہ میری قبر سے باہر نکل جاؤ. جیسے ہم نے گھروں پہ لکھوایا ہوتا ہے نا, بغیر اجازت اندر آنا منع ہے, نو ایڈمیشن وداؤٹ پرمیشن. تو تم بھی کہنا بھائی بغیر اجازت کیوں آئے؟ اس نے کہا جی وہ مجھ سے پوچھ کے تھوڑا آئیں گے. پر میں اچھا پھر ایک آخری بات باقی رہ گئی, وہ تجویز بتاتا ہوں. اس نے کہا کون سی؟ کہ قیامت کے دن جب تمہارے گناہ اللہ رب العزت کے حضور پیش کیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم جانے کا حکم دیں گے اور فرشتے پکڑ کے لے جانے لگیں گے, تو ضد کر کے کھڑا ہو جانا, میں نہیں جاتا. اس نے کہا حضرت فرشتوں کے سامنے میری کیا حیثیت ہے کہ میں کہوں میں نہیں جہنم میں جاتا. جب اس نے کہا میری کیا حیثیت ہے تو اس وقت فرمایا, اس وقت اس کو ٹھوکر لگائی, فرمایا کہ اے دوست جب تو ان میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتا تو اپنے رب کی نافرمانی ہی کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا حضرت مجھے بات سمجھ آ گئی, آج کے بعد میں اپنے پروردگار کی نافرمانی نہیں کروں گا. تو یہ اللہ والوں کے سمجھانے کا انداز ہوتا ہے, وہ اچھے انداز میں بات سمجھاتے ہیں. تو اس نے گناہوں کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا. تو گناہ ہم جو کرتے ہیں یہی گناہ ہمیں پریشان رکھتے ہیں. یاد رکھیے گناہوں کی وجہ سے ہی افراد مصیبتوں میں پڑتے ہیں اور قومیں مصیبتوں میں پڑتی ہیں, اور نیکی کے ذریعے اللہ رب العزت ان کو مصیبتوں سے نکالا کرتے ہیں. آج ہماری حالت تو یہ ہے کہ کام کرتے ہیں بنگیوں والے اور تنخواہ مانگتے ہیں بادشاہوں والی. یاد رکھنا مسلمان کے لیے دنیا میں دو راستے ہیں, نیکی کرے گا امام عالم, اور اگر گناہ کرے گا تو غلام عالم بنے گا. نیکی کی زندگی ہوگی تو امام عالم بنے گا, اور اگر گناہوں بھری زندگی ہوگی تو کیا بنے گا؟ آج من حیث القوم ہم کیا بنے پھرتے ہیں؟ تیرے ہاتھ میں ہو قرآن تو دنیا میں رہے پریشان, تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں پھرے ناکام, تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں پھرے غلام. غلامی نفس کی ہو, شیطان کی ہو یا کسی انسان کی ہو, نہ ہمیں کہتا ہے یہ قرآن, اور میرے ماننے والے مسلمان اقرا وربک الاکرم, تو پڑھ قرآن تیرا رب کرے گا تیرا اکرام. تو مومن کے لیے دنیا میں دو راستے ہیں, فرما برداری کی زندگی گزارے گا تو امام عالم, اور نافرمان بن کر فاسق و فاجر بن کر زندگی گزارے گا تو غلام عالم. تیسرا راستہ اس کے لیے کوئی نہیں ہے. تو گناہوں کو چھوڑ کر ہماری زندگی پرسکون ہو سکتی ہے. یہ بات بتانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ آج کل اکثر جو سالکین آتے ہیں وہ پریشانیاں دنیا کی لے کے آتے ہیں, پھنسے ہوتے ہیں دنیا میں, آتے ہیں تو دو تین باتیں کرتے ہیں. آتے ہی سب سے پہلی بات, حضرت میں نے بڑے بڑے مشائخ کو دیکھا ہے مگر آپ سے بیعت ہوا ہوں, یعنی احسان جتلا رہے ہیں کہ میرا آپ پر احسان کہ میں بیعت ہوا. واہ واہ. حضرت میں نے بڑے بڑے مشائخ دیکھے ہیں مگر میں نے بس آپ سے بیعت کی کہ تاکہ ان کے دل میں پہلے سے یہ احسان مند ہو جائے. اور حضرت بس میں نے اب حالات آپ کو ہی بتانے ہیں. اور حالات کیا بتاتے ہیں؟ بس حضرت کاروبار کوئی اچھا نہیں چل رہا, کوئی تعویذ دے دیجیے پڑھنے کے لیے, ویسے میں نے جلدی گھر جانا ہے. دوسری بات, حضرت بس بیوی سے کچھ بنتی نہیں ان دنوں, کچھ اس کے لیے بھی پڑھنے کو بتا دیں, ویسے میں نے جلدی گھر جانا ہے. اور تیسری بات کیا کرتے ہیں؟ حضرت ورد وظیفہ تو ہوتا نہیں, کچھ خود ہی پھونک مار دیں, ویسے میں نے جلدی گھر جانا ہے. اب اگر یہ باتیں لے کر آئیں گے تو ذکر و سلوک کیا سیکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ ایسے تو نہیں ملتا نا کہ انسان دنیا لے کر آئے اور دنیا کے مسائل کی باتیں پوچھ کے واپس جائے اور سمجھے مجھے اللہ مل جائے گا. پھر کہتے ہیں جی 3 سال سے بیعت ہو گئے, 5 سال سے بیعت ہوئے, ہوا تو کچھ نہیں, ہم نے کچھ نہیں کیا. اس لیے یہ ٹاپک آج
بتانے کی ضرورت پیش آئی کہ ہم اپنی زندگی کے رخ کو جب تک ٹھیک نہیں کریں گے اس وقت تک ہماری زندگی کی یہ پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی. ماں باپ خود اپنی اولاد کو پریشان کر کے خوش نہیں ہوتے, اللہ رب العزت اپنے بندوں کو پریشان کر کے کیسے خوش ہوں گے؟ تو وہ نہیں خوش ہوتے. اس لیے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, اگر تم ایمان لاتے شکر کرتے اللہ تعالیٰ کو تمہیں عذاب دے کے کیا ہاتھ آتا؟ اللہ تعالیٰ کیا کرتا تمہیں عذاب دے کے؟ وہ کیوں عذاب دیتا؟ تو اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتے, وہ نہیں چاہتے کہ بھوکے ننگے رہیں بندے, پریشان رہیں بندے. یاد رکھیے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو عذاب کے لیے پیدا نہیں کیا, اپنے بندوں کو ثواب کے لیے پیدا کیا ہے. کیوں؟ فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. جب رؤوف الرحیم ذات ہے تو وہ کبھی پریشانی میں اپنے بندوں کو نہیں ڈالنا پسند کرتے. ہم خود پریشانیوں میں پڑتے ہیں, ہم پریشانیوں کو دعوتیں دیتے ہیں, بھاگتے ہیں پریشانیوں کی طرف. کس طرح سے؟ اپنے رب کے حکموں کو توڑ کے, اپنے محبوب کی سنتوں کو چھوڑ کے. کون سا گھر ہے آج بتائیے تو صحیح کہ جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو ذبح نہیں کیا جاتا؟ الا ماشاء اللہ. نیکوں کے گھرانوں میں بھی کوئی نہ کوئی فرد ایسا ہوتا ہے جو من مرضی کا مالک, نہیں حکم چلتا دوسرے کا, نہیں اختیار کسی کا. آج ہمارے گھر, گلی کوچے, بازار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی مذبح گاہیں بن چکی ہیں. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پرسکون زندگی نصیب ہو جائے. رہنا دریا میں مگر مجھ سے بیر, رہنا دنیا میں اور دنیا کے پیدا کرنے والے کو ناراض کر کے, تو کیسے پرسکون زندگی گزاریں گے؟ ایک صاحب آئے, بڑی فیکٹریوں کے مینیجر تھے, آنسوؤں سے رونے لگے. حضرت میں اتنا پریشان ہوں, میں آپ کو بتا نہیں سکتا, میرا خرچہ پورا نہیں ہوتا. بھئی ہے کتنا؟ بس حضرت 2 کاریں دی ہوئی ہیں, میرے لیے علیحدہ, بچوں کے لیے علیحدہ. کوٹھی لے کے دی ہوئی ہے, کوٹھی پر چوکیدار, باورچی اور گن مین سب مالکوں کا, پٹرول مالکوں کا, بیمار ہو جائیں تو ڈاکٹر کا خرچہ مالکوں کا, اور ٹیکس ویکس ہو تو مالکوں کا. اور حضرت مجھے صرف 75,000 مہینے کے ملتے ہیں. 75,000 مہینے کے ملتے ہیں, سارے باقی خرچے مالکوں کے, اور آنسوؤں سے رو رہا ہے کہ حضرت میرے خرچے پورے نہیں ہو. فیصل آباد سے ایک خاتون آئی, پردے میں بیٹھ کے بات کرنے لگی, رو رہی ہے دارو قطار, 5 منٹ روتی رہی, اور اس کے بعد کہنے لگی بس میرے لیے دعا کریں, میرے خرچے پورے نہیں ہوتے. میں نے کہا کتنے فرد ہیں؟ کہ بس میاں بیوی ہیں, اولاد نہیں ہے. تو کتنا خرچہ دیتا ہے خاوند؟ کہ جی ہر مہینے کا 50,000 دیتا ہے. میں نے پوچھا بنتا کیا ہے؟ کہنے لگی بس دوائیوں پہ خرچ ہو جاتے ہیں. اور واقعی ایسے تھا, واقعی ایسے تھا. 50,000 روپیہ اکیلی خاتون کا خرچہ, مگر وہ ڈاکٹروں کے باتوں میں چلا جاتا تھا. میں نے اس مینیجر اور اس خاتون کو پھر سمجھایا. میں نے کہا کہ اپنی زندگی سے جب تک نافرمانی کو نہیں نکالو گے تمہیں زندگی میں کبھی سکون نہیں مل سکتا. تمہارے مال سے اللہ نے برکت نکال لی ہے. تمہارے 75,000 کیا 75 لاکھ بھی ہوں گے تو تمہاری ضرورتوں کو پورا نہیں کریں گے. برکت اللہ تعالیٰ نکال لیتے ہیں. اتنا کماتے ہیں ضرورتیں اتنی, پریشان. اتنا کماتے ہیں ضرورتیں اتنی, پھر پریشان. لنگوٹ باندھ باندھ کے میدان میں اترتے ہیں. اب اس پریشانی کو تو ختم کر دینا ہے, اگلی پریشانی اوپر سے آ جاتی ہے. پہلی ختم نہیں ہوتی, دوسری اوپر سے, پھر پریشان پھرتے ہیں. کہتے ہیں جی بس رول رول کے زندگی گزار رہے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے کہ جی کسی نے شعر لکھا ہے, ایس دکھی حیاتی دے پینڈیاں وچ, ایس دکھی حیاتی دے پینڈیاں وچ کدی راہ پہ گئے کدی بھلدے رہ, ایک دیوا امید دا بلدا رہا, لکھ چکھڑ انیریاں دے چلدے رہ, پت جھڑ دے جھڑے ہوئے پتیاں وانگ اسی تیرے جہان وچ رلدے رہ,
پر دامن امید دا چھڈیا نہ اسی نار تقدیر دے گھلدے رہے. تو میں نے کہا کہ بھئی تمہیں پت جڑ کے جڑے پتے کی طرح رولنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیوں ضرورت ہے؟ تم اپنے آپ کو پروردگار کے حوالے کرو، وہ تمہیں بے آسرا نہیں فرمائے گا، وہ تمہیں کٹی پتنگ کی طرح نہیں رکھے گا، جھڑے ہوئے پتے کی طرح رولنا نہیں پڑے گا، گھلنا نہیں پڑے گا تقدیر سے. وہ تقدیر بنانے والے کے ساتھ اپنے آپ کو نتھی کر لو، پھر دیکھو کہ وہ پروردگار کیسے سکون اور اطمینان کی زندگی عطا فرما دیتا ہے. تو ہمیں آج جس سے بھی پوچھیں، کوئی کہے گا بھائی نے پریشان کیا، کوئی کہے گا پڑوسی نے پریشان کیا، بیوی نے پریشان کیا، اولاد نے پریشان کیا. ہمیں کسی نے پریشان نہیں کیا، ہمیں ہمارے گناہوں نے پریشان کیا ہوا ہے، ہمیں ہمارے نفس نے پریشان کیا ہوا ہے، ہمیں شیطان نے پریشان کیا ہوا ہے. تو دشمن ہمارے دو ہی ہیں، نفس اور شیطان، اور دونوں گناہ کروا کے ہمیں پریشان کر دیتے ہیں. ہم گناہ کرتے ہیں سکون کی خاطر، اور گناہوں سے اور بے سکونی بڑھتی ہے. میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. جن کاموں سے پریشان ہوتا ہے بندہ سکون حاصل کرنے کی خاطر، ان کاموں کو کرتے پھرتے. تو یاد رکھیے کہ گناہ ظاہر میں خوبصورت نظر آئے، اس میں لذت محسوس ہو، اس میں وقتی طور پر اطمینان محسوس ہو، مگر حقیقی طور پر اس میں دل کی پریشانی ہوا کرتی ہے. اور جتنا ہم گناہ کریں گے اتنا ہماری زندگی میں پریشانی آئے گی. یہ اللہ والے جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو سکون عطا فرما دیتے ہیں. یاد رکھیے، گناہوں کو چھوڑ کر بندے کو ایسے سکون ملتا ہے جیسے کہ بچے کو ماں کی گود میں آ کر سکون مل جایا کرتا ہے. تو گناہوں کو چھوڑ دیجیے. اور گناہ بھی کیا؟ علم اور ارادے سے گناہ کرنا، اللہ تعالیٰ اس کو بہت ناپسند فرماتے ہیں. علم اور ارادے سے گناہ کرنا. بے دھیانی میں گناہ ہو جائے جلدی معاف ہو جاتا ہے، بے علمی میں گناہ کر بیٹھے جلدی معاف ہو گیا. جب انسان اپنے علم اور اپنے ارادے سے سوچ سمجھ کر گناہ کر رہا ہوتا ہے، پھر اللہ رب العزت کی ناراضگی آتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ غصے میں آتے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ بڑے حلیم ہیں، وہ پہلے گناہ پہ بندے کو سزا نہیں دیا کرتے. بجلی ہے نا، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ پہلی خطا بھی معاف نہیں کرتی. تو اللہ تعالیٰ بجلی کی طرح نہیں ہے، وہ حلیم ذات ہے، وہ کریم ذات ہے، حوصلے والی ذات ہے. وہ بندے کو موقع دیتی ہے، لیکن جب گناہ کرتے کرتے، ہاں، تاکہ بندہ جاگے، اور جب نہیں جاگتا تو اللہ تعالیٰ پریشانیاں بھیجتے ہیں، کیونکہ پریشانیوں سے پھر بندہ گھبراتا ہے، پھر اللہ کی طرف پہنچتا ہے. اس لیے کسی عارف نے کہا، سکھ دکھاں تو دیواں وار، دکھاں آن ملایوم یار. سکھ دکھاں تو دیواں وار کہ دکھاں آن ملائم یار. خوشیاں سلاتی ہیں اور غم جگاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پھر غم بھیجتے ہیں، بیماری بھیج دی، پریشانی بھیج دی، ناکامی بھیج دی، پھر پریشان ہوتے ہیں. تو جو اچھے جو ہے لوگ ہوتے ہیں وہ اس وقت پھر رب کی طرف آتے ہیں کہ ہمیں جگانے کے لیے یہ بات آئی. پھر وہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہوں گے، تہجد بھی پڑھ رہے ہوں گے، اوراد و وظائف بھی کر رہے ہوں گے. وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر کی طرف بلانا چاہتے ہیں. پاک ہے وہ پروردگار جو اپنے بندوں کو پریشانیوں اور مصیبتوں کی زنجیروں میں باندھ کر اپنے در کی طرف بلا رہا ہوتا ہے. تو یہ کس لیے آتے ہیں؟ بندے کو جگانے کے لیے. مگر ہم جاگنے کی بجائے اور گناہ کر رہے ہوتے ہیں. کاروبار خراب ہوا بددیانتی کی وجہ سے، اب اس کا حل نکالا، بینک سے سود کے پیسے لے لو. یعنی علاج وہ تجویز کیا جو پہلے سے بھی زیادہ بندے کو پریشان کرنے والا ہو. تو موٹا اصول یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی سے انسان کی زندگی میں پریشانی آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، ذلتیں آتی ہیں، رسوائیاں آتی ہیں، ناکامیاں آتی ہیں، اور ان کو چھوڑ کر انسان کو دنیا اور آخرت کی سرخروئی نصیب ہو جاتی ہے. تو ہم گناہوں کو چھوڑیں. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا،
وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا، تم چھوڑ دو وہ گناہ جو ظاہر میں کرتے ہو یا تم چھپ کر کرتے ہو. یہ گناہ چھوڑنے پڑیں گے. اور انسان گناہوں کی جان نہیں چھوڑتا، مصیبتیں اس کی جان نہیں چھوڑتی. اختیار ہمارا ہے. اور یاد رکھیے کہ جو بندہ اپنے علم اور ارادے سے گناہ کو کرنا چھوڑ دیتا ہے، جو بندہ اپنے علم اور ارادے سے گناہ کو کرنا چھوڑ دیتا ہے، پروردگار عالم اس بندے کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتا ہے. پکی بات ہے، وہ بندہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے. جو بندہ اپنے علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، پروردگار عالم اس بندے کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتا ہے. پوچھتے ہیں حضرت اسم آدم بتاؤ، اس سے بڑا اسم آدم اور کیا ہے؟ یہ اسم آدم ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دیں اور پھر دیکھیں پروردگار عالم کیا عطا فرماتے ہیں. اس لیے تو فرمایا کہ جو غیر محرم کی طرف نگاہوں کو ہٹائے گا، اللہ رب العزت اس کے دل کی عبادت، اس کو دل کو عبادت میں لذت عطا فرمائے گا. تو معلوم ہوا کہ ہر گناہ کے بدلے لذت ملتی ہے. تو چھوڑ دیجئے گناہوں کو تاکہ اللہ رب العزت دلوں کا سکون اور ایمان کی اور اعمال کی لذتیں عطا فرمائے. لذتیں عطا فرمائے. آج کہتے ہیں جی فرائض وظائف میں کچھ محسوس نہیں ہوتا. بھئی پہلی بات تو یہ محسوس ہوتا ہے یا نہیں، ہمیں تو بندگی کرنی ہے، ہمیں تو بیٹھنا ہے. یاد رکھیں، عبد اللطیف بنے، عبد اللطف نہ بنے. کچھ عبد اللطف ہوتے ہیں، لطف اور مزہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں. حضرت مزہ نہیں آ رہا، ابھی مزے ڈھونڈنے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے، اس کی یاد کرنی ہے. ہم پابند ہیں، غلام ہیں. ہاں اگر یاد میں وہ مزہ بھی دے دیتا ہے تو عنایت ہے اس کی. یہ رحم ہے پروردگار کا، یہ طرز ہے اس کریم ذات کا کہ اپنے بندوں کے دلوں کو اور لذتیں عطا فرما دیتا ہے. ورنہ ہم تو پابند ہیں، بندے جو ہوئے. تو ہم گناہوں کو کرنا چھوڑ دیں گے، اللہ رب العزت زندگی سے پریشانیوں کو دور کر دیں گے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پریشانی تو نیکوں پر بھی آتی ہے، ان کے تو گناہ نہیں ہوتے. جی ہاں، پریشانی گناہگاروں پر بھی آتی ہے، پریشانی نیکوں پر بھی آتی ہے، مگر دونوں کے اندر فرق ہوتا ہے. اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے. نیکوں پر اللہ تعالیٰ اس لیے پریشانیوں کو بھیجتے ہیں کہ ان کو بعض وہ درجات دینا چاہتے ہیں جو اپنی محنت سے وہ حاصل نہ کر سکے. اب پریشانیوں کو بھیج دیا تاکہ اس پریشانی کو وجہ بنا کر اللہ تعالیٰ ان کو قرب کے درجات عطا فرما دے. تو اللہ والوں پر اس لیے پریشانی آتی ہیں ان کو اپنے رب کے قریب کرنے کے. اس لیے حضرت مجدد لسانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ سالک کی قبض کی کیفیت میں جتنی ترقی ہوتی ہے، صاحب کی حالت میں اتنی ترقی نہیں ہوا کرتی. قبض کی حالت کہتے ہیں جب کیفیات سلب ہو، دل نہ لگ رہا ہو، اور اس وقت بھی انسان اللہ کے در پر لگا ہوا ہو عبادات میں، تو اس وقت بڑی ترقی ہوتی ہے اس کی. تو یہ اس لیے کہا کہ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو اللہ والوں کے لیے آتی ہیں اونچا، ان کو اونچا اڑانے کے لیے. اور یاد رکھنا کہ اللہ والوں پہ پریشانیاں آتی تو ہیں، مگر ان پریشانیوں سے ان میں بے چینی نہیں آیا کرتی. جس کا رب سے تعلق ہے اس کا بے چینی سے تعلق نہیں ہے. یہ یاد رکھنا کہ اللہ والوں پہ یہ پریشانی آتی ہیں مگر ان پر بے چینی نہیں آتی. کبھی کسی اللہ والے کو بے چین نہیں دیکھیں گے، وہ پرسکون ہوں گے. پریشانیاں ہیں، خوف ہے، مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں، مگر طبیعت پرسکون ہوگی. جیسے شیشے کے کمرے میں کوئی بیٹھا ہوا ہو اور باہر آندھی چل رہی ہو تو وہ جھکڑ دیکھ رہا ہے، آندھی دیکھ رہا ہے، ہوائیں دیکھ رہا ہے، درخت گرتے دیکھ رہا ہے، مگر اس کو محسوس بھی نہیں ہو رہا. اللہ والوں کا بالکل یہ حال ہوتا ہے کہ ان کو یہ پریشانیاں مصیبتیں نظر تو آ رہی ہوتی ہیں مگر یہ ان کے دل پر اثر انداز نہیں ہو رہی ہوتی. ان کا دل پرسکون ہوتا ہے.
این مصیبتوں کے عالم میں بھی دل اپنے پروردگار سے لگا ہوا ہوتا ہے. چنانچہ ایک بزرگ تھے، اپنے گھر کے اندر کچھ تلاش کر رہے تھے، حالانکہ ان کے بیٹے کی شادی تھی. تو بیوی کہنے لگی جی بیٹے کے لیے دلہا بن رہا ہے، گھوڑے پہ چڑھنے لگا ہے، بارات جانے والی ہے، آپ کیا تلاش کرتے پھرتے ہیں؟ کہنے لگے میں کفن کے کپڑے تلاش کر رہا ہوں، چیزیں تلاش کر رہا ہوں. ان کا کس لیے؟ کہنے لگے دل میں ڈالا گیا ہے کہ ابھی ابھی میرے بیٹے کی وفات ہو جائے گی، تو میں نے کہا میں اس کے لیے چیزوں کا انتظام کر لوں. میاں بیوی بات کر رہے تھے، باہر سے اطلاع ملی دولہا گھوڑے پہ چڑھنے لگا، پاؤں پھسلا، گردن کے بل گر کے موت آ گئی. یہ ہوتا ہے سکھ. دنیا دولہا بنا رہی ہے اور ان کے دل میں الہام ہوا موت آنی ہے تو گھر میں تیاریاں کر رہے ہیں. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، اپنے رب پہ راضی ہیں. سبحان اللہ. تو اس لیے اللہ والوں پہ بھی یہ تکلیفیں آتی ہیں، مگر ان کے دل کو بے چین نہیں کرتی، پریشان نہیں کرتی، ان کے دل پرسکون ہوتے ہیں. ہاں ان کے رجوع اللہ میں اور زیادہ جو ہے ترقی ہو جاتی ہے. اور یہ گناہوں کا وبال بن کے بھی آتی ہیں گناہگاروں پر. اور اس کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ دل پریشان ہوتا ہے. 3 باتیں یاد رکھیے، 3 باتیں یاد رکھیے کہ جب کسی انسان پر کوئی مصیبت آئے اور اس بھانے کے لیے بھیجی گئی ہے تو پریشانیاں تو آتی ہیں. اس دنیا میں کون ہے جو پریشان نہیں ہے؟ دری دنیا کسے بے غم نہ باشد، دری دنیا کسے بے غم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد. اس دنیا میں کوئی بے غم نہیں، اگر کوئی ہے تو پھر وہ بنی آدم ہی نہیں. تو غم تو ہے ہی اس دنیا کے ساتھ. ہاں جہاں کوئی غم نہیں ہوگا اس کا نام جنت ہے، ابھی وہاں نہیں پہنچے. جب پہنچ جائیں گے تو پھر غم ختم کر دیے جائیں گے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ کہہ دیا جائے گا. دنیا کے اندر تو یہ غم آئیں گے، مگر یہ غم کبھی کبھی آتے ہیں. ایک بات اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں زیادہ اور تنگیاں تھوڑی، صحت کا عرصہ زیادہ، بیماری کا عرصہ، کھانے پینے کا وقت زیادہ اور فاقوں کا وقت. تو عنایات زیادہ ہیں، امتحان کبھی کبھی. عنایات زیادہ ہیں اور امتحان کبھی کبھی. تو جب عنایات اتنی زیادہ ہیں تو کبھی کبھی کوئی امتحان آ جائے تو ہم پھر بھی اپنے رب سے راضی رہیں، اپنے آپ کو سمجھائیں کہ پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. کسی عارف نے کہا لطف سجن دم بدم، گہرے سجن گاہ گاہ، لطف سجن دم بدم، گہرے سجن گاہ گاہ، ای بھی سجن واہ واہ، اون بھی سجن واہ واہ. میرے مالک ہم اس پہ بھی راضی ہیں، میرے مولا ہم اس پہ بھی راضی ہیں. یہ ہے بندگی، یہ ہے بندگی. اور ہم پریشان ہو کر اگر کوئی بدعقیدہ بندہ تعویذ دینے والا ہے ادھر بھی بھیجتے ہیں عورتوں کو، عاملوں کے پاس، نجومیوں کے پاس، جادو کرنے والوں کے پاس، کالے علم والوں کے پاس. ایمان گواہ بیٹھتے ہیں اور بڑے بڑے نمازی اور سالک اور ذکر مراقبہ کرنے والے پریشان ہو کر. ہرگز نہیں. پریشانیوں کے اندر کبھی ایسے لوگوں کی طرف نہیں جانا، پریشانی کے وقت میں اپنے پروردگار کے گھر کی طرف آنا ہے. مسجد کی طرف آئیں اور اللہ سے اپنے دل کی بات کہیں، اللہ کے سامنے اپنے دل کا دکھ بیان کریں. جب دل کا دکھ اللہ کے سامنے بیان کریں گے تو پروردگار پھر ہماری اس مناجات کو قبول فرما لیں گے. تو ہمیں کسی نے پریشان نہیں کیا، ہمیں ہمارے گناہوں نے پریشان کر رکھا ہے. ہم دوسروں سے حسد کرتے پھرتے ہیں، فلاں نے کر دیا ہوگا، فلاں نے کر دیا ہوگا، فلاں نے کچھ کر دیا ہوگا، اس نے باندھ دیا ہوگا، اس نے باندھ دیا ہوگا. پتہ نہیں کتنے چھوٹے سے خدا بنائے ہوئے ہیں ہم نے، کسی نے کچھ نہیں باندھا. باندھنے والی کھولنے والی وہ ایک ہی ذات ہے. واللہ یقبض و یبسط و الیہ ترجع.
تو ہم اس ذات کی طرف رجوع کریں اور ہماری پریشانیاں اللہ تعالیٰ پھر اس طرح ختم کر دیں گے. تو مصیبتیں آتی ہیں، مگر مصیبتیں پریشانیاں اکثر اوقات گناہوں کے سبب سے آتی ہیں. اس وجہ سے انسان مایوس بن جاتا ہے، اعمال چھوٹ جاتے ہیں، انسان ذکر و سلوک میں پیچھے رہ جاتا ہے. اللہ والوں پر جو پریشانی آتی ہیں وہ درجات کو بڑھانے کے لیے آتی ہیں. اب یہ ایک بنیادی بات سمجھنے کے بعد یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب کسی بندے کو جگایا جائے اور وہ پھر بھی نہ جاگے تو پھر غصہ آتا ہے. گھر میں بھی ماں بچے کو جگائے، باپ بیٹے کو جگائے اور وہ نہ جاگے تو غصہ آتا ہے. جب اللہ تعالیٰ بندوں پر پریشانیاں بھیجتے ہیں اور وہ پھر نہیں جاگتے، یہ اللہ تعالیٰ کے غصے کا سبب بنتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر عبرت بناتے ہیں. فرماتے ہیں اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. کیا یہ نہیں دیکھتے ہر سال میں ایک دفعہ یا دو دفعہ ان پر مصیبتیں بھیجی جاتی ہیں، پھر بھی توبہ نہیں کرتے، پھر بھی نصیحت نہیں حاصل کرتے. تو جب انسان جگانے کے باوجود نہیں جاگتا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کا کوڑا بھیجتے ہیں. جب انسان گناہوں میں گھر جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس پر ہاتھ ڈالتے ہیں، پھر اس کو جہنم کی آگ میں بھیجتے ہیں. اس لیے فرمایا بلا من کسب سیئۃ، کیوں نہیں جس نے گناہ کیا وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور اس کی گناہوں نے اس کا احاطہ کر لیا، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ فِیہَا خَالِدُونَ. یہ ہیں آگ میں بھیجے جانے والے، ڈالے جانے والے جو ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے کہ گناہوں نے اس کا احاطہ کر لیا. تو کبھی کبھی گناہ بندے کو گھیر لیتے ہیں. جھوٹ کی زندگی، جھوٹ کی زندگی. اب غلط تعلق ہے کہیں، بندے بندے کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے، پردے ڈالتا پھر رہا ہے، اس کے سامنے جھوٹ، اس کے سامنے جھوٹ، اس کے سامنے جھوٹ. حدیث پاک کا مفہوم کہ بندہ جھوٹ بولتے بولتے اتنا جھوٹ بولتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے نام اعمال میں کذاب لکھوا دیتے ہیں، جھوٹوں کے دفتر میں نام لکھا جاتا. چھپاتے پھرتے ہیں بندوں سے، پروردگار سے تھوڑا چھپا سکیں گے ان باتوں کو. تو کبھی کبھی انسان اپنی بری عادات کو نہیں چھوڑتا اور گناہوں کے اندر گھر جاتا ہے ان کو چھپانے کی خاطر، اور یہی چیز اس کے لیے مصیبت بن جاتی ہے. پھر ذکر میں ترقی کیسی، سلوک میں آگے بڑھنا کیسا. اب کبھی کبھی اوراد وظائف کر رہے ہیں، ساتھ کبیرہ کبھی مرتکب ہو رہے ہیں. یہ تو ایسا ہی ہوا جیسے گولیاں بھی کھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ زکام کے ہوتے ہوئے برف والا پانی بھی پیتے پھر رہے ہیں، تو زکام کیسے دور ہوگا. اسی لیے ذکر و سلوک میں آنے کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے. یہ پہلا قدم ہے، یہ پہلا قدم ہم اٹھا لیں. پھر دیکھیے یہ تھوڑی دیر کا مراقبہ ہمارے لیے معلوم نہیں کتنی برکتوں کا باعث بن جائے گا. ہم جو کہتے ہیں نا ہوتا کچھ نہیں، ہمارے مشائخ بڑی اللہ، ان حضرات نے اپنے مشائخ جن کی خدمت میں ہم نے اپنا وقت گزارا، ہم نے ان کی توجہات کو دیکھا. میرے دوستوں، میرے مہربانوں، ہمیں تو جو ملا اپنے مشائخ کی توجہ سے ملا. اپنا عمل کچھ نہیں، اپنی محنت کچھ نہیں. 100% اگر کہیں کہ ان کی توجہات سے ملا تو ہم مسجد میں بیٹھ کر بھی سچ بولنے والے ہوں گے. ان کی توجہ سے ملا، اور ہم تو ویسے بھی فضلی ہیں کہ ہمارا تعلق ماشاءاللہ خانقاہ فضلیہ سے، تو ظاہر میں بھی فضلی ہیں اور سچی بات ہے ویسے بھی فضلی ہیں. جو ہوا ہے اللہ کا فضل ہی ہوا ہے، اور اب بھی یہاں سے اللہ کا فضل مانگنے ہی آئے بیٹھے ہیں، اللہ کا فضل مانگنے ہی آئے بیٹھے ہیں. تو اس لیے جب ہم گناہوں کو چھوڑ دیں گے خود بخود اوراد و وظائف کے توجہات کے جو اثرات ہوں گے وہ دل کے اوپر آنے شروع ہو جائیں گے. ہمارے حضرت خواجہ احمد سعید قریشی رحمۃ اللہ علیہ، احمد شرقیہ والے، ان کے حالات زندگی میں حضرت سید وار حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا. فرمایا کہ وہ کبھی کبھی پورے شہر کے لوگوں کو توجہ دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ بعض دلوں سے فیض ٹکرا کر واپس آتا اور مجھے آواز آتی کہ ہمارے لیے اس دل میں کوئی جگہ نہیں ہے، ہمارے لیے اس دل میں کوئی جگہ نہیں ہے.
تو جب دل پہ گناہوں کی میل ہی اتنی چڑھی ہوئی ہو پھر توجہات کیا اثر کریں گی؟ تو اس میل کو اتاریں گناہوں کو چھوڑ کر، سچی توبہ کر کے، پھر دیکھیے اللہ رب العزت کی رحمت کیسے ہمارے دلوں کو سنوارے گی اور کیسے ہمارے دلوں کو بنائے گی۔ اور کبھی کبھی تو انسان مال، ہاں ایک نقطے کی بات عرض کرتا چلوں کہ شیطان انسان کو دو طرح سے ورغلاتا ہے۔ شیطان انسان کو دو طرح سے ورغلاتا ہے، ایک شہوات کے ذریعے سے اور دوسرا شبہات کے ذریعے سے۔ شیطان انسان کو دو طرح سے ورغلاتا ہے، ایک شہوات کے ذریعے سے اور دوسرا شبہات کے ذریعے سے۔ یعنی کچھ تو ایسے ہوں گے کہ وہ شہوات کے گناہوں میں لگے ہوئے ہیں، بد نظری میں، گناہ میں، زنا میں، فلاں میں، یہ شہوات کے گناہ ہیں جو مال سے تعلق رکھتے ہیں یا جمال سے تعلق رکھتے ہیں۔ دنیا میں دو ہی چیزوں کے اسیر ہیں نا، کچھ مال کے اسیر ہوں گے، کچھ جمال کے اسیر ہوں گے۔ تو شہوات کے ذریعے سے شیطان بہکاتا ہے، اور جن پر شہوات غالب نہیں آتی، قابو میں رہتے ہیں، ان کو شبہات کے ذریعے سے بہکاتا ہے۔ مثلا جی یہ مراقبہ سنت سے ثابت ہے، جی یہ بیعت واقعی ضروری ہے، جی یہ پیری مریدی اس وقت بھی تھی، اس قسم کی باتیں شبہات والی دین میں ڈالے گا۔ اور یہ شک ایسی بری بلا ہے کہ یہ انسان کے اعمال کی بنیاد کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں ابتدا سے ہی کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ھدی للمتقین بعد میں کہا، پہلے کیا کہا؟ کیونکہ شک کے ساتھ پڑھو گے تو پھر ہدایت نہیں ملے گی۔ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک من الشک والشرک والشقاق والنفاق وسوء الاخلاق۔ تو شرک سے بھی پہلے شک سے پناہ مانگی۔ یہ شک بڑی بری بات، اتنی بری کہ بندے کے ایمان کو بھی ضائع کر کے رکھ دیتی۔ تو دین اسلام کی باتوں میں شک، جی یہ مولویوں کی بنی باتیں ہیں جی، یہ آپس میں بناتے رہتے ہیں جی، کرتے رہتے ہیں جی، یہ بھی کون سا ضروری ہے جی۔ شک ہو گیا، ہماری جی کہاں ہماری سنتا جی، مانگ مانگ کے جی عمر گزر گئی، ہماری تو سنتا ہی نہیں۔ تو یہ شک کے ذریعے سے یا شبہات کے ذریعے سے یا شہوات کے ذریعے سے شیطان انسان کو بہکا دیا کرتا ہے۔ تو انسان پر مصیبتیں اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، کبھی گناہوں کی وجہ سے تاکہ یہ باز آ جائے، اور کبھی اس کو اپنے قریب لانے کے لیے۔ اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو چھوڑ کر اپنے پروردگار کی طرف قدم آگے بڑھائیں۔ اب شیطان مایوس کرتا ہے، کہتا ہے تو نہیں چھوڑ سکتا۔ بھئی ہم نہیں چھوڑ سکتے تو پروردگار تو چھڑوا سکتے ہیں نا۔ بھئی ہم اگر نہیں بچ سکتے تو پروردگار تو بچا سکتے ہیں نا۔ تو پروردگار عالم ہمیں بچا لیں گے جب ہم سچی توبہ کریں گے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ نے عجیب نقطہ لکھا ہے، فرماتے ہیں جو بندہ گناہ کر بیٹھے مگر اللہ سے دعائیں مانگے، اللہ بچا لے، میں بچنا چاہتا ہوں، روئے دھوئے معافیاں مانگے، پھر گناہ کر بیٹھے، پھر روئے دھوئے معافیاں مانگے، فرمایا ساری زندگی اسی طرح کرتا رہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو کھڑا کریں گے، فرمائیں گے میرے بندے تو گناہوں سے بچا کیوں نہیں؟ کہے گا یا اللہ ہر وقت معافیاں مانگتا تھا اور کہتا تھا اللہ بچا لے، میں تو دعا ہی کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے واقعی تو نے دعا مانگی، تیری دعا کو قبول کر کے سب گناہوں کو ہم نے معاف فرما دیا۔ تو جب گناہ سرد ہو جائے تو معافیاں مانگے، روئے دھوئے اپنے رب کو منائے۔ الندم توبۃ، ندامت توبہ، تو دل میں نادم ہو اور اپنے رب کو منانے کی کوشش کرے، اسی وقت دیر نہ کرے۔ گناہ کا سرزد ہو جانا یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، بڑے بڑوں سے بعض اوقات غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو گر جانا برا نہیں، گر کر پڑے رہنا برا ہوا کرتا ہے۔ تو کبھی کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو بندہ فوراً اپنے رب سے سچے دل سے معافی مانگے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے پیش کرے اور کہ اللہ مجھے بچا لینا۔ غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا، میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا،
میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا. تو روئے اللہ مجھے گناہ کا موقع نہ دینا، اللہ بچا لینا. تو جب بندہ روئے گا اللہ تعالیٰ پھر اس کو گناہوں سے بچا لیں گے. راوے بصری اللہ کی نیک بندی بڑی پیاری دعا مانگتی تھی، کہتی تھی اے اللہ جو آسمان کو زمین پر گرنے سے روکے ہوئے ہے اللہ شیطان کو مجھ پر مسلط ہونے سے روک دے. اے اللہ جو آسمان کو زمین پر گرنے سے روکے ہوئے ہے اللہ شیطان کو مجھ پر مسلط ہونے سے روک دے. تو جب ہم اس طرح اپنے آپ کو پیش کریں گے اللہ تعالیٰ گناہوں سے حفاظت فرما لیں گے، ہمیں معاف فرما دیں گے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگیں، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے مہربانی فرماتے ہیں. سچی توبہ کریں، پھر اس کے بعد تھوڑے معمولات بھی کریں گے تو ان کے اثرات ہم پر بہت زیادہ مرتب ہو جائیں گے. تو یہ آج کے اس وقت میں دلوں میں عہد کر لیجئے کہ اللہ ہم نے آج تک جو گناہ کیے ہم ان سے سچی معافی مانگتے ہیں اور آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی کا دل میں عہد کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں. پھر دیکھیے پروردگار اس پر کیا رحمت فرماتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے راتوں کو اٹھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، تنہائیوں میں معافی مانگیے. حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات اپنی تفسیر میں لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے مَن یعمل سوءًا یجز بہ، جس بندے نے بھی گناہ کیا اس کو اس کا بدلہ ملے گا. تو فرماتے ہیں کہ اس میں استثناء کسی کا نہیں. مَن یعمل سوءًا یجز بہ، پکی بات ہے، جس نے بھی گناہ کیا اس کو اس کا بدلہ ملے گا، سزا ملے گی. تو فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جتنے گناہ کر چکے ہیں ہمیں ہر گناہ کے بدلے سزا ضرور ملنی ہے. فرماتے ہیں اب یہ سزا دو طرح کی ہے، سمجھنے والا نقطہ. اب یہ سزا دو طرح کی ہے. ایک تو یہ کہ ہم اس دنیا میں ندامت اور شرمندگی کی آگ میں جلیں، دل میں کڑھیں، اللہ غلطی کر بیٹھے معاف کر دے، یہ بھی آگ میں جلنا ہے. یہ بھی دل میں آگ لگی ہوئی ہے، اللہ معافی دے دے، اللہ پریشان ہوں، معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں. فرمایا یا تو یہ بندہ سچی توبہ کے ذریعے دنیا کی ندامت کی آگ میں اپنے آپ کو جلا لے، اگر نہیں تو قیامت کے دن اللہ جہنم کی آگ میں ضرور جلائیں گے. اب ہمارے لیے آسان راستہ یہی ہے کہ دنیا میں ہی معافی مانگے، ہر گناہ کے بدلے معافی. اللہ جو گناہ یاد ہیں ان کی بھی معافی، جو نہیں یاد ہم ان کی بھی معافی مانگتے. تو اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ تو رحمت کے وعدے فرماتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب شیطان نے بہکانے کے لیے قسمیں کھائیں اور کہا کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اللہ یہ اکثر تیرے ناشکرے ہوں گے. تو اس وقت فرشتوں کو بڑی حیرت ہوئی، کہنے لگے اے اللہ اولاد آدم کے لیے تو مشکل بن گئی. پوچھا کیسے؟ اے اللہ یہ شیطان دائیں بائیں آگے پیچھے سے بہکائے گا اور بندوں کے لیے تو کوئی راستہ ہی نہیں بچا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے فرشتوں یہ دو سمتوں کو بھول گیا، ایک نیچے کی سمت، ایک اوپر کی سمت. میرا گناہگار بندہ جب اپنے گناہوں پہ پریشان ہو کر میرے در پہ آئے گا اور میرے در پر آ کر ہاتھ پھیلا دے گا، چونکہ ہاتھ اوپر کی سمت کو اٹھیں گے، ابھی اس کے ہاتھ نیچے نہیں جائیں گے، میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. اور جب میرا بندہ اپنے گناہوں سے پریشان ہو کر اپنے سر کو سجدے میں ڈال دے گا، کیونکہ نیچے کی سمت سے شیطان اثر انداز نہیں ہو سکتا، میرا بندہ ابھی سر نہیں اٹھائے گا، میں اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. تو شیطان نے ایک قسم کھائی تھی، فبعزتی کا، اللہ تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا شیطان مردود تو قسمیں کھاتا ہے میرے بندوں کو بہکانے کے لیے، ورغلانے کے لیے. ذرا میری بات بھی سن لے کہ میرے بندے بتقاضائے بشریت گناہ کرتے رہیں گے اگر اپنی موت سے پہلے سچی معافی مانگیں گے. فبعزتی و جلالی، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، میں ان کی توبہ کو قبول کر لوں گا. تو شیطان نے بہکانے کے لیے ایک قسم کھائی تھی، رحمان نے معافی دینے کے لیے دو قسمیں کھائی ہوئی ہیں. سبحان اللہ.
اس لیے اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کا ایک نام ہے، لیکن رحمت کی صفت کے دو نام ہیں، رحمان اور رحیم. اور کوئی صفت ایسی نہیں جس کے دو نام ہو سوائے رحمت کی صفت. وہ تو اتنا کریم آقا ہے، وہ تو بخش کے خوش ہوتا ہے، وہ تو معاف کر کے خوش ہوا کرتا ہے. میں ایک مرتبہ بچیوں کو پردے میں درس دے رہا تھا، ایک جامعہ کی دور حدیث کی بچیاں تھیں، تو ان سے میں نے سوال پوچھا کہ بتاؤ دنیا میں سب سے آسان کام کیا ہے؟ ایک بچی نے جواب دیا کہ اپنی ماں کو منانا. میں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگی جی کہ ہمارا یہ تجربہ ہے کہ ماں اگر اپنے بیٹے سے ناراض بھی ہونا تو بیٹی سے پوچھتی پھرتی ہے، اس نے روٹی کھا لی، اس کا بستر تو نے بنا دیا، اس کے کپڑے تو نے ٹھیک کر دیے. اب اوپر سے ناراض پھر رہی ہے، مگر ماں کی مامتا اس کو مجبور کر رہی ہے، لہذا بیٹی سے پوچھتی پھرتی ہے، بیٹی کے ذریعے اس کو کھانا پہنچا رہی ہے. دل سے ناراض نہیں، خفا تھی، بچے نے ستایا مگر دل سے خفا نہیں، اس لیے پوچھتی بھی پھر رہی ہے کہ بچے کو سب چیزیں مل گئی یا نہیں مل گئی. تو وہ کہنے لگی کہ جب ماں کی مامتا کا یہ حال ہے تو ماں کو منانا بہت آسان ہوتا ہے. میں نے کہا ہاں، ماں کو منانا آسان صحیح، پھر بھی ماں کے پاس آنا پڑتا ہے. بچہ آ کر کہہ دے امی معاف کر دیں، ماں معاف کر دیتی ہے. بچہ آ کر ماں کا جسم دبائے، امی معاف کر دیں، معاف کر دیتی ہے. ہاتھ جوڑ دے، معاف کر دیتی ہے. اگر پھر بھی معاف نہ کرے، بچہ رو پڑے، ماں سے کبھی بیٹے کے آنسو نہیں دیکھے جاتے. کتنی ناراض کیوں نہ ہوگی جب دیکھے گی بچہ آنسو بہا رہا ہے، اپنے دوپٹے کے پلو کو لے کے آنسو پوچھے گی، کہے گی بیٹا رو نہیں، چل میں نے تجھے معاف کر دیا. تو ماں کو منانا دنیا میں اتنا آسان ہے. بچیاں کہنے لگیں، میں نے انہیں اس وقت بتایا کہ دیکھو ایک اور ذات ہے جس کو منانا ماں کے منانے سے بھی 70 گنا زیادہ آسان ہے، اور وہ پروردگار عالم کی ذات ہے. ماں کو تو پھر بھی زبان سے کہنا پڑے گا، پاؤں پکڑنے پڑیں گے، ہاتھ جوڑنے پڑیں گے، آنسو بہانے پڑیں گے. ایک وہ پروردگار ذات ہے جس کے سامنے بندہ تنہائی میں بیٹھا ہو، فقط دل کے اندر نادم ہو جائے، دل کے اندر شرمندہ ہو جائے اور دل میں پکارے پروردگار گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، میں نے سچی توبہ کر لی، اللہ میں نے صلح کر لی، مجھے اپنا بنا لے، شیطان کے پنجے سے چھڑا لے. کوئی ہاتھ نہیں ہلایا، کوئی اس نے زبان سے لفظ نہیں نکالا، فقط دل کی ندامت کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی کو دور فرما دیتے ہیں. تو اللہ رب العزت کو منانا ماں کے منانے سے بھی 70 گنا زیادہ آسان. تو اپنے رب کو منا لیجئے. ابن قیم رحمت اللہ نے عجیب واقعہ لکھا، فرماتے ہیں میں گلی میں جا رہا تھا، میں نے دیکھا ایک دروازہ کھلا، ماں اپنے بچے کو مار رہی ہے، تھپڑ لگا رہی ہے اور کہتی ہے تو نے مجھے بڑا ذلیل کیا، بڑا پریشان کیا، نافرمان ہے، کوئی بات نہیں مانتا، نکل جا میرے گھر سے. وہ بچہ رو رہا تھا، دھکے کھا رہا تھا. جب گھر سے باہر نکلا ماں نے کنڈی لگا دی. فرماتے ہیں میں کھڑا ہو گیا ذرا منظر تو دیکھوں. بچہ روتے روتے ایک طرف کو چل پڑا، ذرا آگے گیا، نکر سے پہلے واپس آ گیا، پھر دروازے پہ کھڑا. میں نے پوچھا بچے واپس کیوں آ گئے؟ کہنے لگا سوچا تھا کہیں اور چلا جاؤں، پھر دل میں خیال آیا مجھے دنیا کی ہر چیز مل سکتی ہے، مجھے ماں کی محبت نہیں مل سکتی، میں اس لیے واپس آ گیا ہوں. محبت ملے گی اسی در سے ملے گی. کہتے ہیں بچہ بات کر کے وہی بیٹھ گیا، میں بھی وہی بیٹھا. بچے کو نیند آئی، اس نے دہلیز پہ سر رکھا سو گیا. کافی دیر گزری، ماں نے کسی وجہ سے دروازہ کھولا، ضرورت کے لیے باہر جانا چاہتی تھی، بیٹے کو دیکھا دہلیز پہ سر رکھے سو رہا ہے. اٹھایا، کیوں دہلیز پہ سر رکھ کے سو رہے ہو؟ امی مجھے دنیا میں کوئی دوسری ماں نہیں مل سکتی، میں اس دہلیز کو چھوڑ کے کیسے جاؤں؟ فرمایا بچے کے الفاظ سے ماں کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. بچے کو سینے سے لگا لیا، میرے بیٹے جب تیرا یقین ہے اس گھر کے سوا تیرا گھر کوئی نہیں، میرے در کھلے ہیں، آ جا، میں نے تیری غلطیوں کو معاف کر دیا. فرماتے ہیں جب گنہگار بندہ اپنے رب کے دروازے پہ اس طرح آتا ہے اور کہتے ہیں رب کریم میری خطاؤں کو معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، اے بے قصوں کے دستگیر
اے دکھی دلوں کو سکون دینے والے، اے غمزدہ دلوں کو تسلی دینے والی ذات، اے پریشان دلوں کو سکون بخشنے والی ذات، اے بے سہارا لوگوں کا سہارا بننے والی ذات، اے گناہوں کے پردوں میں، گناہوں کو اپنی رحمت کے پردوں میں چھپا لینے والی ذات، تو میرے لیے رحمت فرما دے، مجھے در در کے دھکے کھانے سے بچا لے، اللہ اپنی ناراضگی سے بچا لے، میں سلو کرنے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں، پروردگار آئندہ نیکوکاری کی زندگی عطا فرما۔ تو جب بندہ اس طرح پیش کر دیتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کرنے کی اور توبہ کر کے یہاں سے اٹھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ www.darsequran.com